کراچی والوں ہوشیار، خبردار۔ کراچی کے ماحول میں پولیو وائرس کی موجودگی انتہائی درجے تک بڑھ چکی ہے۔ شہر کے 10 سے زائد مقامات کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کا انکشاف ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر ماحولیاتی نمونوں میں وائرس کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ماحولیاتی نمونے صدر، گڈاپ، گلشن اقبال، کورنگی، لانڈھی، بلدیہ، لیاقت آباد، سائٹ، اورنگی اور دیگر علاقوں سے لیے گئے ہیں۔ اس متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس وقت شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سعودی ریال کے مقابلے میں 27%، UAE درہم کے مقابلے میں 27%، برٹش پاؤنڈ کے مقابلے میں 21% اور یورو کے مقابلے میں 22% کمی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں ہماری کرنسی کی اتنی ڈی ویلیویشن کبھی نہیں ہوئی، اور یہ بڑی تشویشناک بات اس حوالے سے ہے کہ اس کا افراط زر پر اور عوام کی قوت خرید پر بڑا سیریس، بڑا سنگین اثر ہوتا ہے۔ دوسری جو افراط زر کے حوالے سے جو قیمتیں ہیں، جو میجر کنزیومر پروڈکٹس ہیں جن کو لوگ ہر روز استعمال کرتے ہیں، ان کا بھی ایک کمپیریزن ہم نے بنایا ہے حکومتی اعداد و شمار سے۔ مارکیٹ کو میں جو بھی قیمتیں ہوں، لیکن حکومتی اعداد و شمار کو استعمال کیا ہے تو پیٹرول میں آج کی اضافے سے پہلے 23% اضافہ ہو چکا تھا پیٹرول کی قیمت میں، جبکہ عالمی منڈی میں برینڈ کی قیمت تقریباً وہی ہے، 65-70 کے لگ بھگ چل رہا ہے۔ ڈیزل کے اندر 24% کا اضافہ ہوا ہے، LPG میں 8%، اسی طرح جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، چینی کے اندر 30% اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، لوکل پروڈکٹ ہے۔ آٹے کی قیمت میں 10% اضافہ ہے، بیف جو ہے وہ 13% اضافہ ہے، مٹن میں 10% اضافہ ہے، چکن ایک آئٹم ہے جس کے اندر 5% اضافے سرکاری اعداد و شمار میں سے ہیں۔ ہم نے مارکیٹ سے پتہ کیا تو قیمت بڑی ہے، لیکن بہرحال تو آپ چکن زیادہ کھایا کریں۔ دال مسور میں 9% ہے، دال مونگ جو ہے یہ 36% ہے، دال ماش 11% ہے، پاؤڈرڈ ملک جو ہے یہ 7% بڑھ گیا ہے، جو کوکنگ آئل ہے 10% اضافہ ہوا ہے، بجلی کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ گیس کی قیمت، جو لوگ 400 کیوبک میٹر سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کی بل میں 143% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کی پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، اور آج تک حکومت اس کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ ان سب چیزوں کا اثر جو ہے وہ ایک ان پریسیڈنٹڈ، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کہ اتنی افراط زر اتنے کم عرصے میں اس میں اضافہ ہوا ہو۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ 31 مئی کو 2018 کو ملک میں انفلیشن جو تھی 3.9% پر تھی۔ آج جو ملک میں انفلیشن ہے وہ 7.5% پر ہے، یعنی تقریباً دگنی ہو چکی ہے۔ 9 مہینے کے پیریڈ میں ملکی انفلیشن دگنی ہو چکی ہے۔ یہ اس حکومت کا کمال ہے، اور اسی سطح پر انفلیشن بڑھتی رہی تو 30 جون 2020 کو جب یہ مالی سال ختم ہوگا تو ہم نے جو اعداد و شمار نکالے ہیں تو یہ انفلیشن 12% کی سطح کو کراس کر جائے گی، یعنی جو ابھی 7.9 پہ اوسطاً انفلیشن ہے، یہ اگلے مالی سال میں 12% کی سطح پر ہوگی۔ اب جو ملک کے اندر ریونیو ہے، حکومت کی آمدن ہے، اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ حکومت کے پاس آمدن ہوگی تو وہ ڈیولپمنٹ بھی کر سکتی ہے،
وہ ملک کے معاملات بھی چلا سکتی ہے۔ اس سال حکومت کی آمدن میں 400 سے 500 ارب کی شارٹ فال متوقع ہے۔ جو حکومت کے اپنے ریوائز ٹارگیٹس تھے اس میں 400 سے 500 ارب کی شارٹ فال ہے، اور حکومت کے جو ریونیوز ہیں اس مالی سال میں وہ وہی ہیں جو پچھلے مالی سال میں تھے، یعنی جو مالی سال 2018 کو ختم ہوا اس میں تقریباً 4000 ارب کے ریونیوز تھے، اور اس مالی سال میں بھی تقریباً 4000 ارب کے ریونیوز ہی حکومت کے ہوں گے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ ایک تو ٹارگٹ میں سے کم ہوا، دوسرا ہماری 50% انکم جو ہے حکومت کی وہ امپورٹ سے آتی ہے، اور اگر جب روپی ڈی ویلیو ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے۔ تو صرف اس مد میں ڈی ویلیویشن سے 200 سے 250 ارب کا اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ اس اضافے کے بعد بھی جو ریونیو ہے وہ بڑا نہیں ہے۔ اسی طرح انفلیشنری ایفیکٹ آتا ہے، اس کا بھی ایفیکٹ ریونیو پر آتا ہے، وہ بھی ہمارا تخمینہ ہے 200 سے 250 ارب کا۔ تو یہ سب کچھ شامل کر کے بھی حکومت کا ریونیو 1 پیسہ اس سال میں نہیں بڑھ پایا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں یہ حکومت بتانے سے قاصر ہے۔ اور اب اگلے مالی سال میں، اس سال کی آمدن 4000 ارب تھی، اگلے مالی سال میں 5550 ارب کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، 34% اضافہ ہے۔ یہ کیسے ہوگا یہ کوئی بھی ماہر اقتصادیات آپ کو نہیں بتا پائے گا، کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔ بہرحال حکومت نے ٹارگٹ رکھ دیا ہے۔ اب اگر آپ آئیں حکومت کے اخراجات پر، جس کو ہم کرنٹ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں، یعنی جو ڈیولپمنٹ پر اخراجات سے پہلے جاری اخراجات جنہیں کہا جاتا ہے، یہ بڑھ کر تقریباً 7000 ارب روپے پر جا پہنچے ہیں اس مالی سال میں۔ یہ تخمینہ ہے کیونکہ ابھی ایک مہینہ رہتا ہے جی۔ تو پچھلے مالی سال میں جو حکومت کے اخراجات تھے وہ 5700 ارب تھے پچھلے مالی سال میں، 2018 میں جو ختم ہوا۔ اس دفعہ وہ 7000 ارب کے قریب ہیں، یعنی 1000 ارب کا حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں، آسٹیرٹی کر رہے ہیں، حکومتی اخراجات میں کمی کر رہے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ حکومت کے اخراجات میں کمی جو ہے وہ بھینسیں بیچنے اور گاڑیوں بیچنے سے واقع نہیں ہو سکتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اخراجات میں۔ تو بجائے اخراجات کم ہونے کے 1000 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ تو اگر آپ خود حساب لگا لیں کہ آمدن وہی ہے 4000 ارب کی، حکومتی اخراجات میں 1000 ارب کا اضافہ ہو گیا۔ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ مزید قرضوں کی صورت میں آئے گا۔ اب آپ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں۔ جو ڈیولپمنٹ مالی سال 2018 میں ہوئی تھی، جو 576 ارب تھی، 2018 میں 576 ارب کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس سال 403 ارب کی ڈیولپمنٹ ہوئی، یعنی 175 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ پر کم خرچ ہوا۔ 75 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ پر کم خرچ ہوا۔ اور 2018 میں ڈیولپمنٹ پر کم پیسے لگے تھے کیونکہ الیکشن سے 3 مہینے پہلے سپریم کورٹ نے تمام ڈیولپمنٹ اخراجات پر پیسہ ریلیز کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو 3 مہینے وہ، 1 مہینہ جون کا، 4 مہینے کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو پائی۔ تو اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں 2017 کے مالی سال سے، تو اس میں تقریباً 720 ارب کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ تو اگر آپ 2017 سے کمپیریزن کریں اس مالی سال کا،
تو ڈیولپمنٹ میں 320 ارب کی کمی واقع ہوئی ہے. یعنی انفلیشنری ایفیکٹ کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کے اخراجات بڑھانے کے بجائے اس میں 320 ارب کی کمی واقع ہوئی ہے. اس کے اثرات میں آگے بتاؤں گا کہ کیا ہیں. پھر ایک بات بار بار کی جاتی ہے, حکومتی ذرائع بھی تھکتے نہیں ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے, پہلی حکومت ہے جن کو سچ بولنے کی کوئی عادت نہیں ہے, تو ہمیں ان سے کوئی سچ کی توقع بھی نہیں ہے. لیکن جھوٹ جو ہے وہ بڑی جلدی سامنے آ جاتا ہے. جب ہماری حکومت گئی تو گروس پبلک ڈیٹ جو تھا وہ 25,000 ارب کے قریب تھا. 25,000 ارب کا گروس پبلک ڈیٹ, یعنی پاکستان کے جو قرضے تھے 25,000 ارب روپے کے تھے. آج اس حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے, اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آمدن وہی ہے, اخراجات بڑھ گئے ہیں, یہ قرضے 28.6 ارب پہ 9 مہینے میں جا پہنچے ہیں. ابھی 3 مہینے کے قرضے باقی ہیں اور توقع یہ ہے کہ یہ 30 ارب کے لگ بھگ یہ قرضے جا پہنچیں گے. یعنی ایک سال میں 5,000 ارب روپے کے لگ بھگ قرضے میں اضافہ ہوگا. اور اگر یہ حکومت 5 سال رہتی ہے تو پاکستان کے جو 25 ارب کے قرضے ہم نے 31 مئی 2018 کو چھوڑے تھے وہ 50 ارب پہ جا پہنچیں گے. یعنی جتنے ہم نے قرضے 72 سال میں لیے یہ حکومت 5 سال میں لے گی. یہ آج قرضوں کی حقیقت ہے. ہر ملک قرضے لیتا ہے, لیکن آج پاکستان کے قرضوں کی حقیقت یہ ہے کہ ایک سال میں تقریباً 5,000 ارب روپے کے اضافی قرضے لیے گئے یا لیے جائیں گے. یہ معاملہ انتہائی تشویشناک ہے, کیونکہ جو لنکیج اس کا گروتھ سے ہے وہ میں آگے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. اسی طرح فورن جو قرضہ ہے اس کے اندر جو اضافہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ 80 ارب کی رقم ہے, 88 نہیں ہے. جی ہم چھوڑ کے گئے تھے 25,000 ارب پہ چھوڑا, 28.6 پہ بات پہنچ چکی ہے 9 مہینے میں, اور تقریباً 30 ارب کے لگ بھگ بات جا پہنچے گی. جو فورن ڈیٹ ہے وہ اس وقت تقریباً 70 ارب کا 31 مئی 2018 کو تھا, اب وہ تقریباً 80 ارب پہ جا پہنچے گا. یعنی فورن ڈیٹ میں بھی 5 ارب ڈالر کا اضافہ اس حکومت نے کیا ہے. تو جو دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں, ہم قرضے نہیں لیں گے, ان کی حقیقت یہ ہے کہ 5,000 ارب روپے کے پبلک ڈیٹ بڑھ گیا ہے اور فورن ڈیٹ کے اندر 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا 9 مہینے کے اندر. اب ہم آتے ہیں گروتھ پہ, کیونکہ دنیا کا ماڈل یہی ہے, آپ قرضے لیتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, ملک گرو کرتا ہے, اس سے آپ کے قرضے سسٹینیبل ہو جاتے ہیں, اس سے آپ قرضے ادا کرتے ہیں, نوکریاں پیدا کرتے ہیں, ٹیکسز بڑھتے ہیں اور حکومت کا نظام چلتا ہے. تو جی ڈی پی گروتھ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, جو ایک پتلی کالی لائن ہے, یہ 31 مئی 2018 کو 5.8% پہ تھی. حقیقت اس سے بھی زیادہ تھی, لیکن ہم اس کو ڈیبیٹ میں نہیں جاتے کہ کس طرح اس کو 6.2 سے 5.8% کیا گیا. بہرحال 5.8% پہ تھی. اس سال 3% کے لگ بھگ متوقع ہے. یعنی تقریباً آپ کی گروتھ آدھی ہو گئی ہے. ایک ملک کی تاریخ کا انپریسیڈنٹڈ اکنامک سلو ڈاؤن آج پاکستان میں ہے. یہ سب سے تشویشناک بات ہے. میں نے جو اس سے پہلے بات کی, فورن ڈیٹ کی, گورنمنٹ کے آمدن کی, گورنمنٹ کے خراجات کی, گروس پبلک ڈیٹ کی, وہ سب چیزیں آ کر یہاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ آج اکانومی سٹیگننٹ ہے اور ایک فینومینا
جو ملکوں کی اکانومی میں سب سے خطرناک ہوتا ہے، جس کو سٹیگ فلیشن کہتے ہیں، آج پاکستان سٹیگ فلیشن کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ یعنی ملک میں ریسیشن ہے، گروتھ بھی کم ہے، اور انفلیشن یعنی افراط زر بڑھ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہوں اس کو سٹیگ فلیشن کہتے ہیں، یعنی ہائی انفلیشن ہے، لو گروتھ ہے، اور اس کا سب سے بڑا اثر جو آپ کو امیڈیٹلی نظر آتا ہے وہ زیادہ بے روزگاری میں نظر آتا ہے، ہائر ان امپلائمنٹ میں نظر آتا ہے، اور وہ آج پاکستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ سٹیگ فلیشن اکنامک پالیسی میکرز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ جو سٹیپس آپ لیتے ہیں انفلیشن کو کم کرنے کے لیے وہ بے روزگاری بڑھا دیتے ہیں، اور جو سٹیپس آپ لیتے ہیں بے روزگاری کم کرنے کے لیے وہ انفلیشن کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سیریس چیلنج ہے، اور آج پاکستان ہائی انفلیشن اور لو جی ڈی پی گروتھ کے ایرا میں داخل ہو چکا ہے۔ سب سے بڑی تشویش اس بات کی ہے، سب سے خطرناک بات ملک کی اکانومی کے لیے یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سلائیڈ کی رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ ہماری جی ڈی پی کی ایکسپریشن ہے ڈالر ٹرمز میں۔ تو جب ہماری حکومت ختم ہوئی 2018 میں تو 313 ارب ڈالر کی جی ڈی پی تھی، آج وہ جی ڈی پی 280 ارب پہ آ چکی ہے۔ یعنی ریئل ٹرمز میں، ڈالر ٹرمز میں آپ کی جی ڈی پی بھی کم ہو گئی ہے، جس سے آپ حساب لگا لیں۔ میں نے بتایا کہ جو ہم ایک ہائر انفلیشن اور لوور جی ڈی پی کے ایرا میں داخل ہوئے ہیں، اس سے کیسے نکلا جائے گا، ہمیں کوئی ڈائریکشن، کوئی روڈ میپ حکومت کی طرف سے نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پالیسی ریٹ ہوتا ہے، قرضے کس شرح پہ لیے جاتے ہیں۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی یہ 6% کے لگ بھگ تھا، آج 12.25% پہ پہنچ چکا ہے، یعنی دگنا ہو چکا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے حکومت کے خراجات کی صورت میں دیکھ لیے، کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا بورور حکومت ہوتا ہے، تو آج جب ریٹ بڑھے گا تو حکومت کا سود کا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور حکومت مزید قرضے لے کر اس سود کو ادا کرتی ہے۔ یہ حالات آج پاکستان میں پیدا ہو چکے ہیں۔ بینکوں کا ڈیفالٹ بڑھ جائے گا، نئے کاروبار نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ 12.25 پہ جب بینک لینڈ کریں گے، انٹر بینک لینڈنگ ہے، اس کے بعد انہوں نے مارجن بھی لگانا ہے 2%، 3%، 5%، جو بھی بورور پہ ہے، اس سطح پہ کاروبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، رسک بڑھ جاتا ہے، انویسٹر نہیں آتا اور گروتھ نہیں ہوتی، اور ملک کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ آج حالات ہیں ملک میں اضافی کاروبار کے، کہ کاروبار میں بھی کمی واقع ہوگی، انویسٹر ہاتھ روک لیں گے، بینکوں میں پیسہ ہوگا، بورو کرنے والا نہیں ہوگا، اور حکومت ہی بورو کی جائے گی۔ یہ ایک بڑا ویشیس سائیکل ہے جو آج ملک کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ آخر میں ایک ریکیپ ہے تمام جو باتیں آپ کے سامنے آج کی ہیں، یعنی گروس جو ڈیٹ ہے، ملک کے جو قرضے ہیں، وہ تقریباً 25 کی سطح سے 28.6 پہ جا پہنچے ہیں۔ 3600 ارب روپے کا اضافہ قرضوں میں ہو گیا۔ جو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں، جس کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے اور لائبلٹیز بھی شامل ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ تقریباً 30 ارب سے 35 ارب پہ جا پہنچا ہے، یعنی 5100 ارب کا اضافہ اس کے اندر ہوا ہے۔ گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2260 ارب سے 2894 ارب پہ جا پہنچا ہے۔ 28% کا اضافہ گورنمنٹ کے بجٹ ڈیفیسٹ میں ہوا ہے، تاریخی نمبر ہے۔ 635 ارب کا اضافہ گورنمنٹ کے بجٹ ڈیفیسٹ میں ہے۔ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں بتا چکا ہوں، 18% اضافہ اس کے اندر ہوا ہے۔ 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اخراجات کی مد میں بڑھ گیا ہے۔ جو دعوے آسٹیرٹی کے کرنے والے تھے، کاسٹ کٹنگ کے کرنے والے تھے، ان پہ آج یہ بات عیاں ہوئی ہے
کہ کاسٹ کٹنگ بھی آپ کی فیل ہو گئی, آپ کی گروتھ بھی فیل ہو گئی. کہتے ہیں سب سے خطرناک ہے کہ آج پاکستان اسٹیگفلیشن میں داخل ہو چکا ہے. ISPR کا بتانا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں پاک فوج کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. دیسی ساختہ بم حملے, فائرنگ سے سپاہی عامل شاہ شہید ہو گئے. پاک فوج کی گاڑی معمول کے گشت پر تھی. شمالی وزیرستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے. ISPR کے مطابق دہشت گردی کی کارروائیوں میں گزشتہ ایک ماہ میں 5 جوان شہید ہوئے. گزشتہ ایک ماہ کے دوران دہشت گردی کی کارروائیوں میں 31 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں. ISPR کے مطابق خاڑ کمر چیک پوسٹ کا واقعہ بھی دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی گرفتاری کے باعث پیش آیا. ISPR کا بتانا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں پاک فوج کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی. دیسی ساختہ بم حملے, فائرنگ سے سپاہی عامل شاہ شہید ہو گئے. پاک فوج کی گاڑی معمول کے گشت پر تھی جب یہ واقعہ پیش آیا. ایک بار پھر آپ کو بتائیں, ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں پاک فوج کی گاڑی پر فائرنگ اور دیسی ساختہ بم حملہ ہوا. دیسی ساختہ بم حملے اور فائرنگ سے سپاہی عامل شاہ شہید ہو گئے. پاک فوج کی گاڑی معمول کے گشت پر تھی. شمالی وزیرستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے. ISPR کے مطابق دہشت گردی کی کارروائیوں میں گزشتہ ایک ماہ میں 5 جوان شہید اور 31 زخمی ہوئے ہیں. خاڑ کمر چیک پوسٹ کا واقعہ بھی دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی گرفتاری کے باعث پیش آیا. ایک اور اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں. لاہور میں صنعت کاروں اور تاجروں کی مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے اہم ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے تاجروں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت موجودہ حالات میں مراعات دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی. ٹیکسوں کا بوجھ کچھ عرصے کے لیے برداشت کرنا ہوگا. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے یہ بھی کہا کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانا مجبوری ہے. انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ صنعت کاروں اور تاجروں کی تجاویز پر عمل کیا جا سکے. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیکٹر ٹیکس دینے کو تیار نہیں. اس موقع پر صنعت کاروں اور تاجروں نے مشیر خزانہ کو معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے تجاویز دی. السلام علیکم, میں ہوں علینا فاروق شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز.